السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج 3 اہم خبریں ہیں۔ سب سے اہم خبر عمران خان کی بینائی کے حوالے سے، ان تک وکلا کی رسائی نہ ہونے کے حوالے سے آج پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں اور بیرسٹر سلمان سب سے جلد ہی اس حوالے سے ایک درخواست دائر کریں گے۔ مگر آج جو سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ عمران خان کی ایک آنکھ مکمل طور پہ ضائع ہو چکی ہے۔ بظاہر تو شاید یہ خبر نہیں تھی، مگر اب باقاعدہ پارٹی کی سطح پر یہ سرکاری طور پہ، ہم اگر کہیں تو غلط نہ ہوگا، اعلان کیا گیا ہے کہ اب عمران خان کی ایک آنکھ مکمل طور پہ ضائع ہے۔ دوسری طرف بشرا بی بی کی آنکھ کا بھی آپریشن ہوا ہے اور اس حوالے سے بھی پارٹی کے اندر پریشانی پائی جاتی ہے۔ لگتا ہی ہے کہ یہ معاملات سپریم کورٹ میں لائے جائیں گے اور آئینی عدالت سے گریز کیا جائے گا۔ کس حد تک پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری اہم خبر، جو سپریم کورٹ کے اندر پریس ایسوسی ایشن کا ایک کمرہ تھا جہاں پہ عدالتی رپورٹرز پچھلے تقریباً 15-20 سال سے جو ہے وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے، اور ان عدالتی رپورٹرز نے وکلا تحریک جنرل مشرف کے دور میں جو چلی اس وکلا تحریک کو بھی کور کیا، اور ہمیشہ ان کے پاس پریس روم رہا۔ مگر اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ یہ پریس روم کو خالی کیا جائے اور سپریم کورٹ کے احاطے سے صحافیوں کو باہر نکالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بظاہر یہ نوٹس غیر قانونی ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ بار کو یہ اختیار نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں کسی سے کمرہ دے یا کسی کو سے کمرہ لے یا اس کو خالی کروائے۔ یہ معاملات سپریم کورٹ اور رجسٹرار کے ذریعے ہی طے کیے جاتے ہیں، اور یہ پریس روم دیا بھی سپریم کورٹ کی طرف سے تھا، سپریم کورٹ بار کی طرف سے نہیں۔ اور ایسے غیر قانونی نوٹس کے رد عمل کے طور پہ پریس ایسوسی ایشن کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے، جنرل باڈی کا اجلاس ہوا ہے، تمام عدالتی رپورٹرز اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں، وہ اعلامیہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ تیسری جو خبر ہے وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے، جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے قریب جو کچھ اینکر پرسن حضرات ہیں ان کی طرف سے کچھ اشارے دیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسے وقت میں 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں جب سنا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پہ بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ سندھ کے اندر کچھ کرپشن کے جو مقدمات ہیں وہ بھی نیب نے ان کی فائلوں سے گرد جھاڑنا شروع کر دی ہیں۔ تو آخر کس حد تک 28ویں ترمیم کروانے میں اب کی بار اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ ایک بار پھر سرنڈر کرے گی 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کی طرح؟ کیا پیپلز پارٹی سرنڈر کرے گی؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور آخر اس 28ویں ترمیم میں ہوگا کیا؟ اس تمام معاملے پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں آف کورس شمالی علاقہ جات میں بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ حال ہی میں ڈیموکریٹک پارٹی میں شامل ہونے والے پاکستانی تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو ایک ہی پولو کھیلتا ہوا ایک کھلاڑی کا جو انتخابی نشان تھا، تو وہ انتخابی نشان بھی شمالی علاقہ جات ناردرن ایریاز کے الیکشن کمیشن نے چھین لیا ہے، گلگت بلتستان کے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی ایک الیکشن سمبل کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکے گی۔ پی ٹی آئی کے یہ لوگ تھے زیادہ، مگر وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، ڈیموکریٹک پارٹی میں وہ آئے تھے اور اس ڈیموکریٹک پارٹی پہ بھی پابندی لگ گئی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن نے وہ کام کیوں کیا جو یہاں اسلام آباد میں بیٹھے سکندر سلطان راجہ نے کیا۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی بینائی کی۔ تو سلمان اکرم راجہ اور حامد خان پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو موو کیا جائے گا کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں القادر ٹرسٹ کیس کی جو اپیلیں ہیں ان کو جو سزا معطلی کی اپیلیں تھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی کہ ہم نہیں سنیں گے، تو اس کے خلاف بظاہر اب وہ سپریم کورٹ میں آنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ ایک قانونی نکتہ یہ ہے کہ جتنی بھی ریٹ درخواستیں میں جو ہائی کورٹ میں آتے ہیں لوگ، تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف صرف آئینی عدالت میں جایا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ نیب کا کیس ہے، اور نیب کے قانون میں ترمیم ہونے کے بعد اب نیب کے مقدمے میں کسی بھی مقدمے میں ہائی کورٹ کا کوئی بھی جو فیصلہ ہوگا وہ وفاقی آئینی عدالت میں ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ مگر ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ، ایڈوکیٹ حامد خان اور بیرسٹر سلمان سفزر کا یہ کہنا ہے کہ
سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں نہ سنا جانا جو ہے اس کو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور ان کی ایک آنکھ مکمل طور پہ ضائع ہو چکی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا ہے اب اس کو ہم ایک سرکاری پارٹی کی طرف سے سرکاری طور پہ ایک بیان سمجھ رہے ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی بڑی خاموشی سے بڑے سکون کے ساتھ یہ تصدیق کر دی ہے کہ ان کے ایک لیڈر کی جو ایک آنکھ ہے وہ مکمل طور پہ ضائع ہو چکی ہے۔ جی ہاں، تو بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم کی ایک آنکھ کی بینائی کے حوالے سے اگر اب کوئی شک تھا تو وہ بھی دور ہو جانا چاہیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، ایک سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی، ان کی ایک آنکھ مکمل طور پہ ضائع ہو چکی ہے، جیل کے اندر، جیل کے حالات کی وجہ سے اور بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے آ کے بس اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جی آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ اتنی بڑی پارٹی جو حکومت میں ایک طویل عرصہ رہی، اس کی طرف سے صرف ایک اعلان کیا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بظاہر بے بس نظر آ رہی ہے، یا بے بس کر دیا گیا ہے کہ وہ اتنے بڑے ایشو کے اوپر بھی بظاہر کسی قسم کا کوئی ٹھوس احتجاج نہیں کر پا رہی، اور یہ صرف اعلان ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب یہ تاثر دیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں، اور شاید پیپلز پارٹی پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، نون لیگ پہ پریشر بڑھ رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی خبر جو ہے ان نئی ذرائع کے مطابق خبروں کے اس مٹی کے تودے کے نیچے دب گئی ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی خبر ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کی ایک آنکھ مکمل طور پہ ضائع ہو چکی ہے۔ مگر پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی اڈیالہ جیل کے بعد ہر ہفتے میں ایک یا دو دفعہ احتجاج ہوتا ہے، چند سو لوگ آتے ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں وہ وہاں پہ آتی ہیں، علیمہ خان، ڈاکٹر نورین اور حسمہ احتجاج کرتی ہیں، اور پھر وہ احتجاج ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پورے پاکستان میں ایون کہ خیبر پختونخوا کے اندر چیف منسٹر سہیل آفریدی جن سے بہت توقعات تھی وہ بھی بظاہر ناکام ہو گئے ہیں، اور اتنے بڑے واقعے کے اوپر کوئی ٹھوس رد عمل دینے والے نظر نہیں آ رہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہاں جی یہ واقعہ ہو گیا ہے اور بس کچھ بھی نہیں۔ تو کیا کیا جا سکتا تھا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جا سکتا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، جو تاریخ سے ہم دیکھیں تو سیاسی جماعتوں کا کام اور خاص طور پہ اپوزیشن کا کام احتجاج کرنا ہوتا ہے۔ اپوزیشن حکمران جماعتوں کی طرح اقتدار کے ایوانوں میں اپنی جوتے نہیں گھسیٹتی، وہ سڑکوں پہ عام لوگوں کے ساتھ احتجاج کرتی ہے، مگر یہاں پہ تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ سو مچ سو کہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایسا ٹھوس احتجاج نظر نہیں آ رہا۔ اب پیچھے رہ گئی ایک آنکھ، بانی پی ٹی آئی، سابق وزیر اعظم، ان کی ایک آنکھ رہ گئی ہے۔ اب اگر دوسری آنکھ کو بھی اسی طرح اگر معاملہ خدا نخواستہ خراب ہو گیا تو یہی پی ٹی آئی آ کے پریس کانفرنس کرے گی اور کہے گی ہاں جی اب دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے۔ تو پی ٹی آئی کیا کرے؟ یہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے اس کو یا تو کوئی حکمت عملی دینی چاہیے تھی احتجاج کے حوالے سے، یا پھر اس کو استعفے دے کے گھر جانے چاہیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور آپ بس آ کے اعلان کرنے کے لیے رہ گئے، اب دوسری آنکھ کے ضائع ہونے کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے ایک سیاسی بحران پیدا کر سکتی تھی، احتجاج کا نام دے سکتی تھی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر ان کا ایک بانی لیڈر سابق وزیر اعظم جیل کے اندر اس کی نہ درخواستیں سنی جاتی ہیں اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اور اب دوسری آنکھ کا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوا تو پھر یہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کس لیے حکومت میں بیٹھ رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا اسمبلی سے ان کو چھوڑنا چاہیے، الیکشن کرائے حکومت، گورنر آج لگائے، کچھ لگائے، لیکن بیٹھے کس لیے ہوئے ہیں؟ اور قومی اسمبلی میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دیے ہوئے ہیں، آگے کچھ بھی نہیں، کوئی حکمت عملی نہیں۔ سینٹ میں بھی اسی طرح اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن آگے کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون لیڈ کر رہے ہیں ان کو؟ پی ٹی آئی کی قیادت بالکل جو ہے جس کو کہتے ہیں نا ہیڈ لیس چکن ہوئی ہوئی ہے، اور یہ جتنے وکلاء جو ہیں جنہوں نے لیڈرشپ سنبھالی ہوئی ہے، بیرسٹر گور علی خان، ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ اور دیگر جتنے بھی یہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے جو زیادہ تر وکلاء اور قانون دانوں کے ہاتھ میں ہے،
جو یہ اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان تک عدالتوں کے جو احکامات بھی ہیں ملاقات کی ان پہ عمل درآمد کروا سکے، ان تک رسائی حاصل کر سکے۔ اور بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں وہ جنوری میں جب انکار ہوا تھا پہلی بار عمران خان کی سزاؤں اور بشرا بی بی کی سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں جب نہیں لگائی جا رہی تھی، تو اس وقت سے لے کے آج تک بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی ہائی کورٹ کے سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں نہ لگائے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کی۔ حالانکہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی نے جو اپیلیں کی تھی ان کی سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں نہ لگانے کے خلاف، اس پہ سپریم کورٹ نے آرڈر بھی ابھی کل ہی جاری کر دیا ہے کہ 2 ہفتے میں ہائی کورٹ فیصلہ کرے۔ تو سلمان صفدر کیوں نہیں ایسا کر سکے معلوم نہیں۔ ان کا یہی ایک بظاہر جواب ہے کہ وکالت ناموں پہ دستخط نہیں ہونے دیے جاتے۔ کیا یہ جواز ہے؟ اگر نہیں ہونے دیے جا رہے جنوری سے تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیا کہ میرے وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے، میں اپیل نہیں دائر کر پا رہا؟ تو یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو وکلاء کی ٹیم ہے ٹوٹلی شیمبلز میں ہے، کیوس ہے قسم کا، کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی قانونی جو ان کی ٹیم ہے اس کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، اور ہر وکیل اپنی اپنی کوششیں کر رہا ہے، اپنی اپنی ریٹن دائر کر رہا ہے۔ خالد یوسف چودھری جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم نامہ بھی لے لیا، انہوں نے کامیاب ہو گئے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو 25 تاریخ کو طلب کر لیا ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ کیوں نہیں جناب وکالت ناموں پہ دستخط ہو رہے، کیوں نہیں رسائی دی جا رہی وکلا کو۔ تو بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے کوئی موو نہیں کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ آ رہے ہیں۔ کہاں جنوری سے یہ معاملہ چل رہا، 15 مہینے سے سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں اپیلیں نہیں سنی گئی عمران خان کی، 15 مہینے سے۔ اور اب جو ہے 20 مئی کو تاریخ ہے، آپ دیکھیں 20 مئی کو کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور 20 مئی کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مرکزی اپیلوں پہ دلائل کے لیے بلایا جائے گا، بیرسٹر سلمان صفدر نہیں کریں گے، کہیں گے جی مجھے عمران خان تک رسائی نہیں ملی۔ تو ایک بڑا ہی ایک عجیب سی سچویشن میں ہے پی ٹی آئی، اور اس دوران یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ شاید پیپل پارٹی سے اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، 28ویں ترمیم پہ پیپل پارٹی مان نہیں رہی، پھر دوسری طرف یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ قریب آ رہی ہیں۔ یہ اس طرح کے شوشے اور خبریں ایسے وقت میں چھوڑی جا رہی ہیں کہ جب عمران خان جیل کے اندر ایک آنکھ سے ان کی مکمل طور پہ ضائع ہو چکی ہے، بشرا بی بی کی جو ہے آپریشن ہوا ہے ایک آنکھ کا، اور ان کے صحت کے حوالے سے بھی کوئی واضح معلومات نہیں دی جا رہی، عمران خان کی اہل خانہ سے ملاقات نہیں ہو رہی، وکلا سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور یہ پی ٹی آئی والے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کہ جناب یہ کوئی 28ویں ترمیم پہ کوئی جھگڑا ہوگا، پیپل پارٹی سٹینڈ لے گی، اور دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ اب 28ویں ترمیم میں ہے کیا؟ جو کچھ خبریں جیسے میں نے پہلے کہا جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ جی 28ویں ترمیم میں شاید آئینی عدالت کو یہ اختیار دیا جائے گا کسی صوبے میں گورنر راج لگانا ہے یا نہیں۔ آپ اندازہ لگیں ہماری پارلیمنٹ کی بے بسی، اور اتنی لاوارث اور یتیم ہو گئی ہے ہماری پارلیمنٹ، جو کہ جس کو ہم کہتے تھے بالادست ہونی چاہیے، کہ اب کسی صوبے کے مستقبل کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ کے لوگ اپنے ہاتھ سے 28ویں ترمیم اپنے ہاتھ سے ہاتھ کاٹیں گے، اور وہ جو گبر سنگھ کے ہاتھ ہیں نا وہ آئینی عدالت کے ساتھ لگا دیں گے کہ آئینی عدالت جو ہے صوبوں میں کرے۔ اب آئینی عدالت نے حکومت چلانی ہے، آئینی عدالت میں جج بیٹھے 40 لاکھ 50 لاکھ روپے تنخواہیں مراعات لے رہے ہیں، اب یہ اختیار بھی ان کو آپ دے رہے ہیں۔ کیا یہ ججوں کا اختیار ہے کسی صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کے مستقبل کا فیصلہ کرنا؟ یہ آئینی عدالت کو اگر یہ پارلیمنٹ لکھ کے دے گی تو اس سے بڑی سیاسی خودکشی کیا ہوگی کسی پارلیمنٹ کے لیے؟ ویسے تو پارلیمنٹ کی اب وہ اوقات کوئی رہی نہیں ہے کہ وہ مزاحمت کر سکے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 28ویں ترمیم میں اگر یہ تجویز آ رہی ہے کہ کسی صوبے میں گورنر راج لگانے کا اختیار آئینی عدالت کو دیا جائے گا، اور اتنے دھڑلے سے اور اتنی بدماشی کے ساتھ اپنے کچھ جو پسندیدہ اینکر حضرات ہیں ان کے ذریعے یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں، ایک چیلنج کیا جا رہا ہے سیاستدانوں کو، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سیاستدانوں کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، یہ نیب کی ایک فائل کی مار ہیں یہ سیاستدان، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو اب باتیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف جو کیسز اوپن ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ترمیم ہے، اور دوسری چھوٹے صوبوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، معلوم نہیں چھوٹے صوبے کتنے بنائے جائیں گے، اور یہ چھوٹے صوبوں کا جو ہوا کریٹ کیا جا رہا ہے، کیا اس کو دکھا کے کوئی NFC ایوارڈ پہ جو 18ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی نے بڑا سٹینڈ لیا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو؟ اور اس 28ویں ترمیم کے بعد کیا کوئی ایوان صدر میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ کیا ہوگا؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کو مجبور کیا جائے گا کہ ذرا سائیڈ پہ ہوں، آپ بہت ہو گیا ہے؟
اور کیا پھر اس کے بدلے آصف علی زرداری صاحب اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر کوئی فیصلہ کریں گے اور بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنیں گے؟ اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جو قیادت تقسیم ہوتی ہے وہ وصیت کی کسی پرچی سے ہوتی ہے یا کسی بھاؤتاؤ کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی نیشنل گورنمنٹ بنانے کا کوئی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ ساری باتیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں کہ جب 28ویں ترمیم کا بڑا چرچا ہے اور پی ٹی آئی کو شاید یہ ایک طفل تسلی دی جا رہی ہے کہ تھوڑا انتظار کریں. تو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. اور تو اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، محمود خان اچکزئی جس کے سربراہ ہیں، وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، وہ بھی کسی اچھے وقت کے منتظر ہیں. تو اب 28ویں ترمیم میں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا اور 28ویں ترمیم کے اندر پیپل پارٹی کا کیا موقف ہوگا، یہ بھی ہمیں کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ہی جو ہے وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو جائے گا. آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جس نے جنرل مشرف کو وکلا تحریک میں بھگایا 2007 میں، بیرسٹر اعتزاز احسن سپریم کورٹ بار کے صدر تھے، علی احمد کرد بلوچستان سے سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، ایڈوکیٹ طارق محمود جو ریٹائرڈ جج بلوچستان ہائی کورٹ کے وہ صدر رہے. بڑے بڑے نام تھے، فگرز تھے. منیر ملک ایڈوکیٹ وہ صدر رہے. ان لوگوں نے جنرل مشرف کو ایک کامیاب وکلا تحریک کر کے بھگایا، اور یہ تھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. اور آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو گروپ ہے، ایڈوکیٹ ہارون رشید جو ہیں وہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور ان کے پیچھے ایڈوکیٹ احسن بھون ہیں جو جوڈیشل کمیشن کے بھی رکن ہیں بار کونسل کے نمائندے کے طور پہ. یہ لوگ اپنے آپ کو آسما جہانگیر گروپ کا نمائندہ کہتے ہیں، وارث کہتے ہیں، آسما جہانگیر کا وارث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اور ان لوگوں نے اپنے کاروباری مفاد کے لیے اسلام آباد کا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ کیا. وکیلوں کا تمام پیسہ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ وہاں پہ انویسٹ ہوا ہے، اور ایک معاہدہ کیا. اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آج یہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو خود کو آسما جہانگیر کی وارث کہتی ہے، اس نے ایک نوٹس جاری کیا ہے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان پاس کو کہ یہ جو پریس روم ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر، اس کو خالی کریں اور آپ باہر جائیں، آپ کے لیے باہر ہم نے ایک کمرہ بنا دیا. تاریخی اعتبار سے یہی پریس تھی، یہی کورٹ رپورٹر سے، یہی پریس ایسوسی ایشن تھی جس نے جنرل مشرف کو بھگانے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھرپور ساتھ دیا تھا. اور یہ میڈیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو لائرز موومنٹ تھی بیسیکلی یہ ٹیلی ویژن موومنٹ تھی، اور ٹیلی ویژن پہ چلی، لائیو دکھایا گیا افتخار محمد چودھری اور ان کے معزول ساتھی ججوں کو، کہ جس کے بعد وہ تحریک کامیاب ہوئی اور ججز بحال ہوئے. آزاد عدلیہ کی بحالی میں ان کورٹ رپورٹرز کا اور میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار تھا پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کا. اور آج وہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اپنے چھوٹے چھوٹے کاروباری مفادات کی خاطر جو ہے وہ پریس روم کو کہہ رہی ہے کہ خالی کیا جائے. اور پریس روم کے اندر سے بھی جواب آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ملکیت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی جو عمارت ہے یہ انتظامی طور پہ سپریم کورٹ کے انڈر ہے، رجسٹرار کے انڈر ہے، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی عمارت نہیں ہے، اس لیے آپ کا یہ جو نوٹس ہے یہ غیر قانونی ہے. اور ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، ایک پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کا ایک جنرل باڈی کا اجلاس تھا. اس اعلامیہ میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ 12 مئی کو جاری کیے گئے پریس روم کو 7 روز میں خالی کرنے کے نوٹس جو ہیں اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے، اور کہا ہے کہ پریس روم خالی کرنے کا نوٹس غیر قانونی ہے، آزادی رائے پر حملہ ہے، اور میڈیا نمائندگان کے سپریم کورٹ تک رسائی محدود کرنے کی کوشش ہے. پارلیمنٹ سے لے کر تمام اعلیٰ عدالتوں اور آئینی اداروں تک بیٹ رپورٹرز کو کام کے لیے آزادانہ رسائی اور عمارتوں میں دفاتر سمیت تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ عوام کی معلومات تک رسائی کے آئینی حق کو عملی جامہ پہنا سکیں. جی ہاں، یہ پڑوس میں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر پریس گیلری ہے، اور ایک پریس گیلری کا علیحدہ سے ایک دفتر بھی ہے، وہاں پہ جرنلسٹ بیٹھتے ہیں، اور پورا ایک پریس کلب کا فورم ہے. اس میں لکھا گیا اعلامیہ میں سپریم کورٹ میں کورٹ رپورٹرز کے لیے دہائیوں سے موجود پریس روم کسی پر احسان نہیں، بلکہ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کو ملکی قوانین اور اعلیٰ عدالتی فیصلوں میں بھی بطور سٹیک ہولڈر تسلیم کرنے کا اظہار ہے.
جسے ختم کرنے کی کوشش بنیادی حق سلب کرنے کے مترادف ہے۔ جنرل باڈی نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ کی حدود میں قائم کمروں سے متعلق فیصلے کرنا ہرگز سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، لہٰذا جاری کیا گیا نوٹس غیر قانونی ہے اور سپریم کورٹ کے انتظامی اختیارات میں مداخلت ہے۔ یہاں پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کے غیر قانونی اقدام سے باز رہے۔ اجلاس میں عدلیہ بحالی تحریک میں کورٹ رپورٹرز کے تاریخی کردار کو بھی اجاگر کیا گیا اور کہا گیا کہ پریس ایسوسی ایشن کو یہ کمرہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے الاٹ کیا گیا تھا۔ جنرل باڈی نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی یقین دہانیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ کچھ یقین دہانیاں کرائی بھی گئی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ جنرل باڈی نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نوٹس جاری کرنے کے اقدام کے خلاف فوری طور پہ بار ایسوسی ایشن کا مکمل میڈیا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور پریس روم خالی کرانے کی ہر کوشش کی مزاحمت کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اور عدالتوں تک میڈیا کی آزاد رسائی کے حق کا ہر سطح پر ہر طرح کا دفاع کیا جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ تو یہ ایک اعلامیہ تھا جنرل باڈی کی میٹنگ میں۔ تو بہرحال اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بار، بینچ اور میڈیا کی۔ میڈیا جس کو فورتھ پلر کہا جاتا ہے اور بار اور بینچ جو ہیں وہ عدالتی نظام کے دو پہیے کہلاتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہی میڈیا جس کی مدد سے کامیاب عدلیہ بحالی تحریک چلی اور ججز بحال ہوئے، آج اسی میڈیا کو اس سپریم کورٹ کی عمارت سے نکال کے باہر کیے جانے کی بظاہر ایک سازش ہو رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار بھی اس حوالے سے استعمال ہو رہی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔